اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں انتہائی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اہم باتیں کیا ہیں؟ وہ اہم باتیں یہ ہیں کہ آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ بشریٰ بی بی کسی عرب ملک کے نمائندے سے ملی ہیں، کسی شخصیت سے ملی ہیں اور وہ عمران کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کیوں پکڑے گئے؟ شاہ محمود قریشی تو بالکل ٹھیک تھے اور واپس آ گئے تھے جیل سے۔ وہ کیوں پکڑے گئے؟ وہ اس لیے پکڑے گئے کہ وہ غیر ملکی سفراء کو ایک جگہ جمع کر کے عمران خان کی بے گناہی کا یقین دہانی کروانے میں ملوث تھے، اور اس بات پہ ان کو تیار کر رہے تھے کہ وہ حکومت وقت اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور کوئی رستہ نکالیں ہمارے ساتھ مذاکرات کا اور کچھ صلح صفائی کا۔ اب شاہ محمود بھی اندر چلے گئے۔ اب ایک بات نئی آئی ہے مارکیٹ میں، وہ یہ کہ تحریک انصاف کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ٹیبل پر آ چکی ہے۔ اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ صرف ملک کے اندر اس کی نظریں اور اس کا دھیان جو ہے وہ ملک سے باہر بھی رہتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے، پر ملک کے اندر بھی رہتا ہے۔ ملک کے اندر انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں بری طریقے سے، نواز شریف صاحب آؤٹ ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے، شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ختم کر کے اپنی جان بچا کے بھاگ کے گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہفتے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ اب پیچھے کون ہے؟ اگر یہ احتجاج بڑھ گئے، یہ جو بجلی اور پٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، عوام سراپا احتجاج ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں مطلب اس بات پہ آ چکے ہیں کہ اپنے کھمبے بھی لے جائیں، بجلیاں بھی کاٹ لیں، اب ہم نے سڑکوں پہ ہی سونا ہے اور خودکشیاں کرنی ہیں۔ اگر یہ تحریک شروع ہو گئی نا تو اس کو روکنے کے لیے حکومت سے مشکل ہو جائے گا۔ اب تحریک انصاف بھی یہ یقین دہانی کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اگر آپ ہمیں ایک موقع دیں تو ہم آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں لیں گے، بلکہ ملکی وسیع تر مفاد کا بیانیہ لیں گے، مگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بیانیہ لے کے کھڑے ہوں گے، اور آئندہ الیکشن میں ہمیں حصہ لینے دیا جائے۔ ہم آپ سے گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہو سکے۔ ناظرین، اگر یہ مذاکرات ہو گئے تو عمران خان کی ضرورت پڑ جائے گی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے گی کیونکہ وہ یہ احتجاج رکوا سکتا ہے، اس وقت وہ واحد لیڈر ہے، واحد شخصیت ہے جو یہ احتجاج رکوا سکتا ہے، جو لوگوں کو کول ڈاؤن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو عمران خان سمجھے باہر آ گیا۔ یہ سائفر، یہ جو توشہ خانہ، یہ گھڑیاں بیچنا، یہ سارے کیس بے معنی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جب اریسٹ ہو گئے 99 میں، پرویز مشرف نے انہیں اریسٹ کیا تو سیف الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب سیف الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے تو انہیں سیف الرحمان نے کہا جی میں قانون پڑھیا ہے، ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। تو نواز شریف صاحب نے اسے ڈانٹا کہ یار گل سن، اسی نہ قانون دے تحت اندر آئے ہیں تے نہ قانون دے تحت اسی باہر جانا ہے، تو پڑھیا پڑھیا نہ کر ایڈا، پریشان نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ فارمولہ عمران خان پہ بھی لاگو ہونے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عمران باہر اور یہ لوگ تو ملک سے جا چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے، تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اب اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ بجلی مزید مہنگی ہوگی، پٹرول مزید مہنگا ہوگا، عوام مزید سراپا احتجاج ہوں گے۔
ناظرین آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اختلاف کرتے ہیں تو مجھے اپنی رہنمائی ضرور دیجیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اللہ حافظ۔